بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 2 سورہ 2 البقرہ۔ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا اور تمہیں حقیقی قبلہ سے جوڑ دیا۔ اس قبلے کی اہمیت کو سمجھو اور اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح جوڑے رکھو۔ اللہ نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا ہے۔ ایکاگر ہو کر خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو۔ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ طرح طرح کی آزمائشوں سے تم صبر کا دامن تھامے رکھو۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے زمین میں حلال اور پاکیزہ رزق کا انتظام تمہارے لیے کیا ہے۔ خوب کھاؤ پیو اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ وہ برائی اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، تم اس کے راستے سے دور رہو۔ اللہ نے پاکیزہ چیزیں دی ہے، انہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں وفاداری کے اونچے استھان پر پہنچنا ہے تو ایمان لاؤ، اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر۔ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں، بے گھر اور ضرورت مندوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور جو وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ وصیت کا اہتمام کرو، کسی بھی وصیت میں گڑبڑی مت کرو، اور اگر وصیت کرنے والا زیادتی یا حق مارنے کا راستہ اختیار کرے تو اسے سمجھاؤ۔ روزوں کا اہتمام کرو اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہو۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی نعمت کو خاص طور سے یاد کرو۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کوششیں کرو۔ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے۔ تم اس کی پکار پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ حاکموں اور ادھیکاریوں کو رشوت دے کر دوسرے کے مالوں پر قبضہ مت کرو۔ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ حج کی حرمت کا خیال کرو۔ زندگی کے سفر میں پرہیزگاری کو زاد راہ بناؤ۔ حج کرتے ہوئے اللہ کو خوب خوب یاد کرو، اس سے مغفرت مانگو۔ تمہارے دل اور تمہاری دعاؤں میں دنیا ہی نہ بسی رہے، بلکہ اللہ سے دنیا کی اچھی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی اچھائی بھی مانگو اور جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگو۔ زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، کھیتوں اور نسلوں کو تباہ ہرگز نہ کرو۔ خیر کے خوب کام کرو، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور بے گھر لوگوں پر خوب خرچ کرو۔ شراب اور جوئے سے دور رہو۔ یتیموں کے سلسلے میں جو بات ان کے حق میں بہتر ہو وہی کرو اور انہیں اپنا بھائی سمجھو۔ رشتے اہل ایمان سے کرو۔ شادی شدہ زندگی میں پاکیزگی کا اہتمام کرو۔ اللہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیکی کے کاموں سے روک دے۔ اپنی بیویوں سے دور رہنے کی قسمیں نہ کھاؤ اور طلاق کی صورت میں اللہ کی حدوں کی پابندی کرو۔ عورتوں کو طلاق ہو جانے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکا نہیں جائے۔ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی پرواہ مت کرو تم تعداد میں کم ہو، اس پر توجہ دو کہ تمہارے اندر صبر کی صفت کتنی ہے اور تمہارا اللہ سے سبند کتنا مضبوط ہے۔